وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب بلوغ المرام کی کتاب الزکوٰۃ مکمل ہو چکی ہے، اور آج سے کتاب الصیام کا آغاز ہو رہا ہے۔ صیام صوم کی جمع ہے، اور صوم روزے کو کہتے ہیں۔ لغتاً صام یصوم، صوم جو ہے یہ رک جانے کو کہتے ہیں، تو اس کو صوم اس لیے کہا گیا ہے کہ سورج کے طلوع یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک انسان کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے چونکہ رک جاتا ہے، اور ایسا کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم پر صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے جو کہ عام روٹین میں حلال ہیں رک جاؤں گا، تاکہ اللہ رب العزت سے اجر پاؤں۔ تو اس رک جانے کی وجہ سے اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تو یہ روزہ انسان کو تقوی کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ جب انسان ان اوقات میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی اپنے اوپر اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حرام قرار دے دیتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز چھپ کر بھی استعمال نہیں کرتا، تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے ہٹ کر باقی اوقات میں یا فرض روزوں سے ہٹ کر رمضان کے علاوہ بھی میں اللہ کی بتائی ہوئی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حرام سمجھوں۔ جب حلال چیزوں کو میں اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق استعمال نہیں کرتا، تو حرام چیزیں تو بالاولیٰ ہیں کہ ان سے اپنی زندگی میں بچا جائے۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور باوجود چاہت کے اس چیز کے طرف رغبت اختیار نہ کرنا اور اپنے آپ کو اس سے دور کرنا، روزہ انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے اور اس کی ٹریننگ پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو تقوی نصیب فرماتے ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے فرض ہیں، اس طرح سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہاں، ان کے شرعی کچھ معاملات یا ان کے اوقات کار مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن روزے سابقہ امتوں میں بھی تھے۔ تیسری بات کہ روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح شہادتین کلمہ کی گواہی دینا یہ رکن ہے، اسی طرح نماز کا پڑھنا یہ رکن ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ رکن ہے، اسی طرح روزہ بھی رکن ہے۔ اور اس کے متعلق بھی حکم وہی ہے کہ جو بندہ روزوں کا اسلام کا رکن ہونا ماننے سے انکار کر دے، وہ کافر خارج عن الملہ ہو جاتا۔ ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ ارکان اسلام کا انکار، ان کی وجوبیت کا، فرضیت کا انکار کر دینا وہ کفر ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بات مانے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں چیزیں فرض کی، وہ ارکان اسلام میں سے، تو ان میں سے نماز، زکوٰۃ اور روزہ، اور جس کے پاس استطاعت ہو زندگی میں ایک مرتبہ وہ حج کرے، یہ ارکان اسلام میں سے ہیں۔ جو ان کا انکار کر دے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کا وجوبیت کا ہی انکار کر۔ جو بندہ
روزے کی فرضیت کو تو مانتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب، کافر خارج عن الملہ نہیں ہے لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور یہ سنگین جرائم میں سے ہے۔ اور فرض روزہ چھوڑ دینا جان بوجھ کر یہ بہت سنگین جرم ہے، یعنی اس نماز کو چھوڑ دینے والا بغیر کسی شرعی عذر کے بعد میں اگر اس کی قضا بھی کر لے تو وہ قضا اس کی ایک حد تک تلافی کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کہ وہ اصل میں اس نماز کے جو مقام اور مرتبے کو دوبارہ کبھی واپس نہیں حاصل کر سکتا جو وہ وقت پر اس کو ادا کر کے حاصل کرتا۔ اسی طرح روزہ بھی ہے کہ جو فرض روزے ہیں ان کو وقت پر ادا کرنے سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ چھوڑ دینے والا بعد میں قضا بھی کرے تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ قضا اس کے اوپر ایک ذمہ تھا جو اس نے ادا کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس مقام کو نہیں پہنچا۔ اس لیے روزوں کے متعلق جو ہے سستی اور کاہلی یا عدم توجہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور بالغ اس پر فرض ہے، عاقل اور بالغ پر فرض ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ عاقل اور بالغ ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی شرعی عذر ہو، اور وہ عذر جو ہے وہ آگے مختلف احادیث میں اور دیگر مسئلوں کے تحت ذکر ہوں گے، انشاءاللہ اس کی تفصیل وہاں آئے گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم عاقل اور بالغ کہتے ہیں تو بالغ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بچہ بچیوں میں وہ جس کو ماہواری آنا شروع ہو جائے، اور بچوں میں وہ جس کی منی خارج ہونا شروع ہو جائے، خواہ اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ بعض بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، بعض بچے دیر سے ہوتے ہیں، بعض بچیاں 8-10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں، اور بعض بچیاں 15-16 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں۔ تو یہ ماں باپ کو دیکھنا ہے کہ ان کا بچہ بچی بالغ ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ اب چل یہ رہا ہے کہ ابھی تو بڑا چھوٹا ہے یا بچی چھوٹی ہے جی، ابھی تو اس کی عمر صحت اتنی اچھی نہیں، پتہ ہے کہ بچہ بچی بالغ ہو چکے، 12-13 سال کی عمر ہے، نہیں جی 16-17-18 سال کا تو قانون ہے، تو جی شناختی کارڈ بھی 18 سال کا بنتا ہے، تو ہم تب بالغ تصور کریں گے۔ شریعت اس کو نہیں مانتی، شریعت کے نزدیک بلوغت کا جو اصول ہے وہ یہ، تو اس کی بنیاد پر جو بچہ بچی بالغ ہو چکا اس پر روزہ فرض ہو چکا، اور اس کو بلا عذر روزہ چھڑوانا یا اس نہ رکھوانا، یہ اس کے جو ذمہ دار ماں باپ ہیں یا اس کا جو بھی گارڈین اس کے ذمہ دار ہے، نان نفقے کا بوجھ اٹھاتا ہے، اس کے اوپر سنگین وبال ہے، اور اس سے اس کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے اس جانب توجہ ہونی چاہیے کہ گھروں کے اندر جو بالغ بچے بچیاں ہیں ان کو روزے رکھوانا، خواہ وہ گرمی کے ہیں، سردی کے ہیں، مشکل ہے جو بھی ہے، اس میں جو آسانی یا سہولت ان کے لیے پیدا کی جا سکتی ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ نہیں۔ اسی کے ذیل میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو نماز ہے وہ بلوغت کی شرط کے ساتھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ بچے بچی کو 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلاؤ اور اس کو طریقہ سکھاؤ اور نمازیں پڑھانا شروع کرو، اور 10 سال کا ہونے پر اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کی تادیب کرو، اگر اس کو ڈانٹنا پڑے تو ڈانٹو، سختی کرنی پڑے سختی کرو، مارنا پڑے مارو، لیکن اس کو نماز کے اوپر پابند بناؤ کہ وہ اس کو سمجھے کہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہاں پر بھی بہت ساری کوتاہی ہے اسی طرح کہ اب بچے ہیں جی، بچیاں ہیں جی، سوتے رات کو لیٹ ہیں جی، صبح یہ نہیں اٹھتے جی، فلاں ہے، ہم کیسے کہیں یہ کریں وہ کریں، بہت سارے عذر ہم نے گھڑے ہوئے ہیں۔ جو گھر کے اندر بڑا ہے، جو دنیا کے باقی معاملات کے اندر اس پر غصہ ہوتا ہے، سختی کرتا ہے، ڈسپلن کو فالو کرواتا ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کی نمازوں اور روزوں کی پرواہ کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ اس ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔